السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل پرووائڈ نالج۔ سوال: جنت کے درجات کتنے ہیں اور ایک درجے سے دوسرے؟ جواب: سنت کے لغوی معنی طریقے اور عمل کے ہیں۔ سوال: کون سی عورتوں کی مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں؟ جواب: مومن کے دل کو خوش کرنے والی عورت کی مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں۔ سوال: کس زوجہ مطہرہ کی شکایت پر اللہ پاک نے پردے کے حکم والی آیات نازل فرمائی؟ جواب: حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شکایت پر۔ سوال: زینت قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب: سورۃ الرحمن کو۔ سوال: یہ کس کا قول ہے کہ جس قوم نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی؟ جواب: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول ہیں۔ سوال: پاروں کی تقسیم میں کیا مصلحت تھی؟ جواب: ایک پارہ روزانہ پڑھنے سے ایک ماہ میں پورا قرآن مجید ختم ہو سکتا ہے۔ سوال: روزے دار کے منہ کی بو کو کس کی مشابہت دی جاتی ہے؟ جواب: اللہ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سوال: کس آدمی کو دو جنت ملیں گی؟ جواب: فرمان الہی ہے کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں جنات خاص طور پر کس انسان پر اترتے ہیں؟ جواب: وہ ہر جھوٹے اور گناہ گار پر اترتے ہیں۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جو سلام پھیرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی؟ جواب: جس نماز میں سجدہ سہو واجب ہو۔ سوال: غار حرا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا کھانا تناول فرماتے تھے اور یہ کھانا کہاں سے آتا تھا؟ جواب: قیام غار حرا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستو اور پانی تناول فرماتے تھے۔ کھانا کبھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا لے کر آتی اور کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گھر تشریف لے جاتے اور 2-3 روز کا کھانا ساتھ لے لاتے۔ سوال: سبزیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی سبزی سب سے زیادہ پسند تھی؟ جواب: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبزی میں سب سے زیادہ کدو پسند تھا۔ سوال: جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پاک سکھائے اس کے لیے اللہ پاک نے کیا اجر رکھا ہے؟
عالم برزخ۔ سوال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت کون سا دریا خشک ہو گیا تھا؟ جواب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت دریائے سارا خشک ہو گیا تھا۔ سوال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ جواب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ سوال، انسان کا کون سا عمل ایسا ہے جو شیطان کو غصہ دلاتا ہے؟ جواب، مسواک کرنا۔ سوال، رزق کو کون سی چیز آپ کی طرف کھینچ لاتی ہے؟ جواب، استغفار کی کثرت۔ سوال، دوسرے آسمان کا نام کیا ہے اور وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ جواب، دوسرے آسمان کا نام ارفلون ہے جو سفید چاندی سے تیار کیا گیا ہے۔ سوال، اسلام عدل و انصاف کی کیا فضیلت بیان کرتا ہے؟ جواب، ایک گھڑی کا عدل 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سوال، ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ جواب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہم عمر تھے۔ سوال، نفل اور سنت نماز کہاں پڑھنا بہتر ہے؟ جواب، گھر پر۔ سوال، شیطان انسان سے کون سا گناہ کروانے سے خوش ہوتا ہے؟ جواب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ابلیس اپنے تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہ لوگوں کو فتنوں میں ڈالنے کے لیے چھوٹے چھوٹے لشکر بھیجتا ہے، اور اس کے قریب ترین درجے والے شیطان سب سے زیادہ فتنہ ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک آ کر ابلیس کو کہتا ہے کہ میں یہ کر آیا ہوں۔ ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک آ کر کہتا ہے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال کر آیا ہوں۔ ابلیس اس سے اپنے نزدیک کرتا ہے اور سینے سے لگا کر کہتا ہے جی ہاں تو نے بڑا کام کیا ہے۔ سوال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس نے جادو کیا تھا؟ جواب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کیا تھا۔ سوال، کیا مینڈکوں کو مارنا جائز ہے؟ جواب، مینڈکوں کو قتل نہ کرو، ٹٹر ٹٹر کرنا ان کی تسبیح ہے۔ سوال، سور کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا؟ جواب، 2 مرتبہ۔ سوال، حضرت یونس علیہ السلام کس بات سے مشہور ہیں؟
جواب: مچھلی والے پیغمبر سے مشہور 40 دن مچھلی کے پیٹ میں گزارے تھے۔ سوال: قرآن پاک کی کتنی صورتیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں؟ جواب: 5 صورتیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں: سورۃ الحمد، سورۃ الانعام، سورۃ الفاتر، سورۃ الکہف، سورۃ السبا۔ سوال: غار حرا کی لمبائی 12 فٹ اور چوڑائی 6 فٹ ہے، اونچائی کتنی ہے؟ جواب: اونچائی تقریباً 7 فٹ ہے۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال کے وقت کس کے گھر پر موجود تھے؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر موجود تھے۔ سوال: جب لوگ جھوٹی احادیث بیان کریں گے تو یہ کس وقت کی نشانی ہے؟ جواب: یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ صحیح احادیث سے انکار کریں گے اور جھوٹی حدیث بیان۔ سوال: کس روزے کا ثواب 1000 دن اور رات کی عبادت کے برابر ہے؟ جواب: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ کے روزے کا ثواب 1000 دن اور رات کی عبادت کے برابر ہے۔ سوال: 6 مہینے سے زیادہ اگر کوئی تسبیح پڑھی جائے تو انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جواب: جو انسان زیادہ طویل عرصے تک مثال کے طور پر 2 یا 3 سال تک تسبیح کرتا ہے تو پھر اس کی تسبیحات طاقتور ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص 3-4 تسبیحات روزانہ کرتا ہے 3-4 سال سے تو وہ تسبیحات اس کے ارد گرد نور کی حفاظت فرض بن جاتی ہیں۔ انسان کو ان تسبیحات کا آسرا ہو جاتا ہے، انسان کی بلائیں ٹلتی ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ زیادہ تسبیحات کرنے والے انسان کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے اور وہ انسان کبھی بھی ذہنی دباؤ میں نہیں رہتا۔ ہو سکتا ہے انسان پر کوئی نہ کوئی پریشانیاں آ جائیں مگر وہ انسان اللہ کی مدد سے ان پریشانیوں کا سامنا کر لے گا، لیکن وہ کبھی بھی پاگل پن یا ذہنی دباؤ کا شکار نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ سوال: ایسی کون سی برائی ہے جو انسان کو ختم کر دیتی ہے؟ جواب: حسد سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ سانپ اپنے زہر سے نہیں مرتا لیکن حاسد کو حسد ختم کر دیتی ہے۔ سوال: دوزخ کے آتشی درخت کا نام کیا ہے؟ جواب: دوزخ میں ایک آتشی درخت ہے، اس درخت کا نام اللہ پاک نے قرآن پاک میں شجرہ زقوم بتایا ہے۔ سوال: قرآن پاک کی کون سی سورت کی ہر رات تلاوت کرنے سے اس گھر میں فاقہ نہیں ہوتا؟ جواب: سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے گھر میں فاقہ نہیں ہوتا۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس کی تصویر نکاح سے پہلے دکھائی گئی اور کس چیز پر دکھائی گئی؟ جواب: اللہ پاک نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح سے پہلے ریشم کے سبز ٹکڑے پر دکھائی۔ سوال: آپ کے گھر کی وہ کون سی جگہ ہے جو آپ کو بیمار کرتی ہے؟
جواب: انسان کے گھر کی واحد جگہ جو انسان کے لیے طرح طرح کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے وہ جگہ بیت الخلاء ہے، کیونکہ بیت الخلاء میں خبیث جنات کا ٹھکانہ ہوتا ہے اور دعا نہ پڑھنے والے کو یہ غلیظ چیزیں متاثر کرتی ہیں۔ 90% روحانی اور 50% جسمانی بیماریوں کا تعلق صرف بیت الخلاء سے ہے۔ ان سے بچنے کے لیے بیت الخلاء کی دعا پڑھنی ضروری ہے۔ دعا: بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ سوال: بیوی کتنے دنوں بعد اپنے میکے جا سکتی ہے؟ جواب: بیوی اپنے خاوند کی مرضی سے کبھی بھی اپنے میکے جا سکتی ہے۔ ہمارے دین اسلام میں اس بارے میں کوئی دن مقرر نہیں کیے اور نہ ہی کوئی پابندی لگائی ہے۔